آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈائیکاٹمس تھنکنگ، اے سیریس انٹلیکچوئل پرابلم. ڈائیکاٹمس تھنکنگ، اے سیریس انٹلیکچوئل پرابلم. دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ جو میٹیریل ورلڈ ہے اس کے لاز ہیں بہت ہی فکسڈ لاز ہیں، اس میں کوئی چینج نہیں ہو سکتا. تو انہیں میں سے ایک وہ ہے جو کہا جاتا ہے نیوٹنز تھرڈ لا آف موشن. یعنی ایوری ایکشن ہیز این اپوزٹ اینڈ ایکول reaction. Every action has an opposite and equal reaction. یہ ہے تھرڈ لا آف موشن جس کو ڈسکور کیا نیوٹن نے، اور آج تک یہ مانا جاتا ہے. تو دیکھیے، مٹیریل ورلڈ جو ہے اس میں کوئی مٹیریل باڈی، کوئی مٹیریل آٹم صرف ایک ہی ڈائریکشن جانتا ہے، وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں موو کرنا. یعنی ایکشن ہے تو ریئیکشن ہے. لیکن انسان جو ہے وہ اس کے پاس مائنڈ ہے، سیلف تھنکنگ ہے، سوچنے کی کیپیسٹی ہے. تو انسان اب خود اپنے ڈسیزن سے اپنا ڈائریکشن چوز کرتا ہے. تو ہم خود اپنی سوچ سے ایک ڈائریکشن نیا لے سکتے ہیں ادر دین ریئیکشن. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. آج میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی ساری پروگرس اور ساری اس کی ترقیاں اسی پر ڈپینڈ کرتی ہیں. پوری ہسٹری کو آپ اسی پر دیکھ سکتے ہیں. جب بھی انسان ایسا کرتا ہے کہ ایک ایکشن ہوا تو اس نے ریئیکٹ کیا، تو کبھی بھی وہ سکسیزفل نہیں رہتا ہے. سکسیزفل کا معنی یہ نہیں ہے کہ دھوم مچے اس کو لوگ سکسیز سمجھتے ہیں. یعنی کوئی ریئل اچیومنٹ، کوئی پازیٹیو رزلٹ، اس کو میں کہہ رہا ہوں. دھوم مچنے کو میں کوئی سکسیز نہیں سمجھتا. تو یہی پوری ہسٹری میں ہوتا رہا ہے. آپ دیکھیے، سوکریٹیز نے بھی یہی کیا. اس کے زمانے میں جو پولیٹیکل سسٹم تھا اس سے اس نے ریئیکٹ کیا. تو سوکریٹیز دنیا کو کوئی پازیٹیو چیز نہیں دے سکا. روسو نے بھی یہی کیا. اس کے زمانے میں جو کنگشپ تھی اس سے ریئیکٹ کر کے اس نے اپنی فلاسفی بنائی. میرے نزدیک روسو کا کیس ریئیکشن کا کیس تھا. میرے نزدیک روسو کا کیس ریئیکشن کا کیس تھا. جب اس نے کہا کہ مین واز بورن فری، آئی سی ہم ان چین، یہ تھا ایگزیجریشن. ورنہ چین تو آج بھی ہے. ڈیموکریسی بھی وہی چین ہے جو کنگشپ میں تھا. کوئی فریڈم، آئیڈیل فریڈم کبھی بھی اچیو نہیں ہوئی. تو یہ ریئیکشن تھا جس کا وکٹم بنا روسو. ایسے دیکھیے، مارکس کا کیس ہے، وہ بھی ریئیکشن کیا اس نے. اس کے زمانے میں جو ایگزسٹنگ سسٹم تھا جس کو وہ کیپٹلسٹ سسٹم کہتا تھا، تو اس سے ریئیکٹ کیا اس نے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ مارکسزم 75 سال رول کیا اس کے لوگوں نے، پھر دنیا کو کوئی پازیٹیو چیز نہیں دے سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی جو بڑائی ہے وہ یہ نہیں کہ وہ بھی میٹر کی طرح جیے دنیا میں. جس طرح میٹر کے ورلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکشن ہے تو اس کے اپوزٹ ریئیکشن ہے. انسان کے لیے نہیں ہے. انسان کو اپنی سوچ کر کے اپنا ڈائریکشن لینا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ خدا نے پہلے ہی وقت میں، جب کہ انسان کو پیدا کیا گیا، تبھی اس کا ایگزامپل سیٹ کر دیا خدا نے. آپ جانتے ہیں کہ پہلا انسان جو تھا وہ آدم تھا.
تو ان کے بیٹے تھے قابیل اور حابیل. قابیل اور حابیل میں کچھ کنٹروورسی ہوئی کسی بات پر, تو قابیل کے سمجھ میں کیا آیا, وہی ریئیکشن, مجھے ریئیکٹ کیا, مجھے کہا کہ میں تم کو مار ڈالوں گا. جو پرابلم آیا تھا, جو کنٹروورسی آئی تھی, اس کا یہ ریئیکشن تھا کہ اس نے حابیل کو مارنے کا پلان بنا لیا. تھرڈ آپشن بھی پاسبل تھا, مگر وہ اس کو سوچ نہیں آئی وہ بات. تو قرآن مجید میں ہے کہ جب اس نے حابیل کو مار ڈالا بطور ریئیکشن, تو قرآن مجید میں ہے کہ اس کے بعد خدا نے لکھ دیا, پیغمبروں کے ذریعے اس بات کو دنیا کو بتایا, من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فکانما قتل الناس جميعا. اسی وقت خدا نے لکھ دیا کہ جو آدمی کسی ایک انسان کو مارے گا تو گویا کہ اس نے پوری ہیومینٹی کو مار ڈالا. اس کی برائی خدا نے آخری طور پر جو کڑا شبد ہو سکتا تھا وہ استعمال کیا خدا نے, کہ تم نے اگر ریئیکشن میں ایک انسان کو مارا تو تم نے اتنا سپر ایول کیا جیسے کہ تم نے سارے انسانوں کو مار ڈالا. لیکن عجیب بات ہے کہ پوری ہسٹری میں آدمی یہی کرتا رہا. پوری ہسٹری میں ایکشن ہے تو ریئیکشن ہے. خود سے سوچ کر کے نئی لائن لینے کے لیے کیا جو ضرورت ہوتی ہے, پیشنس کی ضرورت پڑتی ہے. کہ آپ جب بھی کوئی ایکشن سامنے آئے گا تو آپ غصہ ہوں گے, آپ بھڑکیں گے, تو کیا چاہیے اس وقت؟ پیشنس, صبر. صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے کو تھام کر سوچنا, نگیٹو سچویشن میں بھی پازیٹیو لائن میں سوچنا, نگیٹو سچویشن میں بھی پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ سوچنا. یہ ہے صبر یا پیشنس. تو انسان بہت کم ایسا کر سکا ہے.